لیکن اے بیت الحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے۔ آمین۔ دوستو، آپ سب کو ڈاکٹر آصف جان کے لاؤنج میں اور پروگرام نور حیات میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ ابھی میں نے پرانے عہد نامہ میں سے میکا نبی کے صحیفہ میں سے اس کی 5ویں باب کی 2 آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس پیش گوئی کا بڑا گہرا تعلق ہے ان واقعات سے جن پر آج کے دن میں ہم بحث کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو کہیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا۔ میکا 5 باب اور اس کی 2 آیت۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا سلسلہ وار تفصیلی مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے پہلے باب کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا اور آج ہم باب 2 میں داخل ہوں گے۔ پچھلے باب میں ہم نے 2 لڑکوں کی پیدائش کی خوشخبری کے بارے میں جانا تھا، اور پھر ان میں سے ایک لڑکے کی پیدائش کا واقعہ پڑھ بھی لیا تھا۔ وہ 2 لڑکے یوحنا اور یسوع، یعنی خدا کا فضل اور خدا کی نجات تھے۔ دونوں کی تولید سے پہلے ہی ان کے بارے میں خوشخبری ان کے ماں باپ کو دے دی گئی تھی۔ یوحنا کی خوشخبری اس کے باپ زکریا کو دی گئی اور یسوع کی خوشخبری اس کی ماں مریم کو دی گئی۔ دونوں کے نام بھی پہلے سے تجویز کر دیے گئے تھے، یوحنا اور یسوع۔ پچھلے 2 پروگراموں میں ہم نے دیکھا تھا کہ یوحنا کی پیدائش کیسے ہوئی۔ آج جب ہم دوسرے باب میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس دوسرے لڑکے کی پیدائش کیسے ہوتی ہے۔ میری مراد یسوع سے ہے۔ آئیے ہم خداوند کے کلام پر نظر کریں۔ ہم مقدس لوکا کا انجیلی بیان اور اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اوگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت الحم کو گیا، جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا۔ دوستو، رومی حکومت ہے، اور جیسا کہ لوکا ہمیں بتاتے ہیں اس زمانے میں اوگسٹس قیصر تھا، سیزر اوگسٹس، اور اس کی جانب سے یہ حکم جاری ہوا کہ سلطنت روم میں ہر شخص کی مردم شماری کی جائے۔ سلطنت روم اس وقت بہت پھیل چکی تھی، اور رومی قیصر 2 وجوہات کی بنیاد پر مردم شماری کروایا کرتے تھے۔ لوکا ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ پہلی مردم شماری ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ رومی حکومت کو اپنی سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے ٹیکس اکٹھا کرنا ہوتا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کی سلطنت میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ٹیکس دینے کے قابل ہیں۔ اناجیلی بیانات میں ہم جگہ جگہ محصول لینے والوں کا ذکر پڑھتے ہیں، ٹیکس کلیکٹرز۔ یہ وہی لوگ تھے جو رومی حکومت کی بیہاف پر لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کیا کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ان لوگوں کا شمار کر لیں، ان جوانوں کا شمار کر لیں جن کو فوج میں بھرتی کیا جا سکتا تھا۔ روم نے اپنی فوجی طاقت کی بنیاد پر فتوحات حاصل کی تھیں اور اپنی سلطنت کو بڑھایا تھا،
اور اس کو قائم رکھنے کے لیے اور مزید فروغ دینے کے لیے ان کو فوجی جوانوں کی ضرورت پڑتی تھی، اور مردم شماری میں ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ کتنے لوگ اس عمر کے ہیں جن کو فوج میں بھرتی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ پابندی یہودیوں پر نہیں لگتی تھی۔ یہودیوں نے پہلے ہی اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ وہ رومی فوج کا حصہ نہیں بنیں گے، اس لیے بنی اسرائیل اور بہت سے یہودی جو سلطنت روم کا حصہ تھے وہ فوج میں بھرتی نہیں کیے جاتے تھے۔ اب قیصر اوگسطس نے حکم دے دیا کہ سلطنت روم میں مردم شماری کروائی جائے۔ روم کو اس بات سے غرض نہیں تھی کہ کہاں لوگوں کو گنا جاتا ہے، ان کو تو صرف یہ غرض تھی کہ ان کا ٹیکس پورا آتا رہے، اور ان کو یہ بھی غرض تھی کہ یہودیوں کو چھوڑ کر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کتنے جوانوں کو اپنی فوج میں بھرتی کر سکتے ہیں۔ یہ خبر جب یہودی امراء تک پہنچی کہ مردم شماری ہونے والی ہے، تو انہوں نے اس میں ایک اور حکم جاری کروا لیا، اور وہ یہ تھا کہ اسرائیل میں تمام لوگ اپنے آبائی شہروں میں جا کر، اپنے آباء و اجداد کے شہر میں جا کر اپنا اپنا نام لکھوائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک قبائلی کلچر میں رہتے تھے، ان کے لیے نام اور نسب بہت اہمیت رکھتا تھا۔ نبوکت نصر نے جب ہیکل کو جلایا، اس سے پہلے تمام لوگوں کا ڈیٹا، تمام لوگوں کے بارے میں معلومات ہیکل میں رکھی جاتی تھی کہ کون کس گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کا شجرہ کیا ہے۔ لیکن جب ہیکل جلائی گئی تو یہ سارا ریکارڈ بھی جل گیا۔ یہودی اس بات پر اصرار کرنے لگے کہ اسرائیل میں لوگ اپنے اپنے آباء و اجداد کے شہر میں جا کر اپنا نام لکھوائیں، یعنی اس مردم شماری کا حصہ بنے۔ اب یہ دیکھیں کہ حکم دیا قیصر اوگسطس نے، اس میں ترمیم کروائی یہودی امراء نے، لیکن یہ سب کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ یہ سب کس کے منصوبہ کے تحت ہو رہا ہے؟ اور اس کا جواب ہمیں اس پیش گوئی سے ملتا ہے جو میکا نبی نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے صدیوں پہلے کر دی تھی۔ آئے بیت لحم افراتا، کہ داؤد کی نسل سے وہ بادشاہ جو ابد تک اس کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرے گا، اور جو اس دنیا سے نہیں ہے، جو قدیم الایام ہے، وہ بیت لحم سے آئے گا، اور بیت لحم ویسے ہی داؤد کا شہر ہے۔ دوستو، ابھی جو آیات ہم نے تلاوت کی ان میں ہم نے دیکھا کہ مریم کے وضع حمل کا وقت قریب تھا۔ اب ایسی حالت میں اگر کوئی مریم اور یوسف کو کہتا کہ تم نے بیت لحم جانا ہے، تو یقیناً وہ اس بات کا بہانہ کر کے نہ جاتے۔ لیکن دوسری طرف مسیح کو بیت لحم کے شہر میں پیدا ہونا تھا، یہ خدا کا منصوبہ تھا۔ تو پھر خدا نے ایک سیکولر بادشاہ کو اس بات کے لیے ابھارا کہ وہ حکم دے، جس کا انکار کیا جانا ناممکن تھا، وہ حکم دے کہ سب لوگ اپنے اپنے شہر میں جا کر اپنا اپنا نام لکھوائیں۔ اور یوں یوسف اور مریم گلیل کے شہر ناصرت سے یہودیہ کے شہر بیت لحم کو گئے۔ آج اگر آپ کو ناصرت سے بیت لحم کا سفر کرنا ہو اور آپ گوگل میپ پر چیک کریں تو یہ فاصلہ تقریباً 96 میل کا ہے، اور اگر آپ کسی بس میں سفر کریں گے تو آپ 2 گھنٹے میں ناصرت سے بیت لحم پہنچ جائیں گے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں 2000 سال پہلے کی۔ اس زمانے میں آج کی طرح کی شاہراہیں نہیں ہوتی تھیں۔ تقریباً 80 میل کا سفر تھا، اور اگر وہ 20 میل بھی روزانہ چلتے تو وہ 4 دن میں کم از کم بیت لحم پہنچتے۔ یہ تو میں جوانوں کی بات کر رہا ہوں، میں کسی خاتون کی بات نہیں کر رہا، اور پھر وہ خاتون جو کہ بالکل اپنے وضع حمل کے قریب ہو۔
مریم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب وہ بیت لحم میں ہی تھے تو اس کی وضع حمل کا وقت آ پہنچا، تو شاید وہ بڑی سست روی سے سفر کرتے ہوئے، جو 4 دن کا سفر تھا غالباً 8 دنوں میں کرتے ہوئے وہ بیت لحم پہنچے ہوں گے، اور اس تکلیف کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن میں لائیں جو کہ مریم نے اس پورے سفر میں برداشت کی ہوگی، اور اس کے ساتھ یوسف نے بھی، کیونکہ وہ اس کی تیمارداری کرتا ہوگا۔ تو خیر جتنے بھی دن لگے ہوں، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یوسف اور مریم ناصرت سے چل کر بیت لحم کو گئے۔ اور کیوں گئے؟ اس لیے کہ وہ داؤد کے شہر بیت لحم میں اپنا نام لکھوا سکیں، کیونکہ مقدس متی اور مقدس لوکا دونوں ہمیں بتاتے ہیں کہ یوسف داؤد کے گھرانے اور اس کی اولاد سے تھا۔ اب اگر لوکا اتنا بھی لکھ دیتے کہ وہ داؤد کی اولاد سے تھا تو کافی ہوتا، لیکن لوکا نے اس پر اکتفا نہیں کیا، وہ مورخ ہے، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ اس نے تاریخ بیان کی کہ کس دور میں یہ سب کچھ ہوا۔ اوگسطس اس زمانے کا قیصر ہے، کورنیس سوریا کا یعنی شام کا حاکم ہے، اور پھر وہ بتاتا ہے کہ یوسف داؤد کے گھرانے اور اس کی اولاد سے تھا، اور یقیناً اس کے ذہن میں وہ خدا کا وعدہ ہوگا جو خدا نے اپنے بندہ داؤد سے کیا تھا کہ سلطنت کبھی تیرے گھرانے سے جدا نہ ہوگی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم اور یوسف کا نکاح ہو چکا ہے۔ مقدس متی ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت تک یوسف مریم کو اپنے گھر بھی لے آیا تھا، تو وہ ان کی منکوحہ تھیں اور انہی کے گھر میں اب رہ رہی تھیں، اور پھر یہ دونوں آئے تاکہ اسم نویسی میں شرکت کر سکیں، مردم شماری میں شرکت کر سکیں، اور پھر وہاں یوں ہوا کہ مریم کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا۔ لوکا مزید ہمیں بتاتے ہیں اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ ہمارے ہاں کرسمس کے موقع پر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی کہانی کو یعنی نیٹیوٹی کی کہانی کو بڑا رومانٹسائز کر کے پیش کیا جاتا ہے، جیسے سب کچھ نہایت خوبصورت تھا، اور فرشتے گا رہے تھے اور درخت لہلہا رہے تھے اور چرواہے چل پڑے خداوند یسوع مسیح کا دیدار کرنے کے لیے۔ یہ سب کچھ ضرور ہوا، لیکن اتنے رومانٹک طریقے سے نہیں ہوا جتنا ہم بیان کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ منجی دو عالم کی پیدائش ہو رہی ہے، خدا کے بیٹے کی پیدائش ہو رہی ہے، اور اس کے بارے میں پورے کلام مقدس میں ہمیں صرف 7 آیات ملتی ہیں، اور وہ بھی جو لوکا نے ہمیں دے دی۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اتنی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا واقعہ اتنے مختصر طریقے سے بیان کیا گیا، اور جیسا کہ لکھا ہے، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش استبل میں ہوئی، جہاں پر جانور باندھے جاتے تھے۔ میں تھوڑا سا اس بات کو آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب لوگ کارواں کی شکل میں سفر کیا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے تاجر مل کر ایک کارواں کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے، تاکہ وہ ایک دوسرے کو سہارا بھی دے سکیں اور اکٹھے ہونے کی وجہ سے ڈاکوؤں سے اور چوروں سے بھی بچ سکیں۔ اور ان کاروانوں کے لیے مختلف شہروں میں کاروان سرائے بنائی جاتی تھیں، تاکہ جب یہ کارواں کسی ایک شہر میں پڑاؤ کرے تو ان کے رہنے کے لیے اور ان کے جانوروں کے رہنے کے لیے جگہ ہو۔ میں نے اس قسم کی سرائے پشاور کے شہر میں دیکھی ہیں،
ہوتا کیا ہے کہ ایک بہت بڑا احاطہ ہوتا ہے، اس احاطے کی دیوار کے ساتھ ساتھ کمرے ڈال دیے جاتے تھے اور بیچ میں ایک بہت بڑا دالان یا صحن چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ لوگ وہاں پر اپنے جانوروں کو باندھ سکیں۔ یہاں پر کوئی چھت نہیں ہوتی تھی، یہ کھلے آسمان کے نیچے ہوتا تھا، جانوروں کو باہر باندھا جاتا تھا اور جو لوگ کاروانوں میں سفر کرتے تھے وہ کمروں میں رہا کرتے تھے۔ اس کو کارواں سرائے یا عام زبان میں سرائے کہا جاتا تھا۔ اور دوسرے، اگر آپ بیت لحم کے جغرافیے سے واقف ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شہر کے ارد گرد بہت سی غاریں ہیں۔ وہ لوگ جن کو کارواں سرائے میں جگہ نہیں ملتی تھی وہ پھر جا کر ان غاروں میں ٹھکانہ کیا کرتے تھے۔ اب اسم نویسی ہو رہی ہے، مردم شماری ہو رہی ہے، داؤد کی ساری اولاد نے بیت لحم آنا ہے اپنا نام لکھوانے کے لیے، اور وہ مختلف شہروں سے کارواں کی صورت میں آئے ہوں گے۔ لکھا ہے مریم اور یوسف کو سرائے میں جگہ نہ ملی۔ وہ جو اس کائنات کا خالق ہے، جب وہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آنے لگا تو سوچیں کہ اس کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ تو اب دو پاسبلٹیز رہ گئی ہیں، یا تو یسوع مسیح کی پیدائش کھلے آسمان کے نیچے وہاں ہوئی جہاں پر وہ لوگ جو کمروں میں رہ رہے تھے انہوں نے اپنے جانور باندھے ہوئے تھے، یا پھر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش شہر سے باہر کسی غار میں ہوئی۔ ہم تو بتیاں لگا کر اپنے گھروں کو سجاتے ہیں کہ کرسمس ہے، لیکن یہاں یوسف اور مریم کی قسم پرسی دیکھیے گا کہ ان کی پہلی اولاد یا تو کھلے میں، اس احاطے میں، اس صحن میں ہوئی، اور یا کسی غار میں، کیونکہ سرائے میں رہنے کے لیے تو ان کے پاس جگہ نہ تھی۔ لکھا ہے انہوں نے اپنے بچے کو کپڑے میں لپیٹا۔ اب اس کپڑے کا ذکر کرنا شاید لوکا نے ضروری سمجھا۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے پشاور کا ذکر کیا تھا۔ خیبر پختونخوا میں اور پشاور کے علاقے میں بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو ایک کپڑے میں باندھ دیا جاتا ہے، ایک کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے اور اس کے اوپر ڈوری باندھ دی جاتی ہے، اور وہاں شہر کی زبان میں، پشاور شہر کی زبان میں اس کو گندخ کہا جاتا ہے۔ اور اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک تو بچہ سکون کی نیند سوتا ہے اور دوسرا اس کے بازو اور اس کی ٹانگیں سیدھی رہتی ہیں۔ اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مریم نے اسی طرح سے اپنے بیٹے کو سواڈلنگ کلاتھ میں، یعنی اس کپڑے میں لپیٹا اور اس کو چرنی میں رکھ دیا۔ اب چرنی کے بارے میں بھی ہمارے بڑے عجیب عجیب سے خیالات ہیں۔ چرنی وہ چیز ہے جس میں سے جانور چارہ کھاتے ہیں، جانوروں کا کھانا اس میں رکھا جاتا ہے اور پھر وہ وہاں سے اپنا چارہ کھاتے ہیں۔ جانوروں کا کھانا اس میں رکھا جاتا ہے۔ ہم جب کرسمس مناتے ہیں اور نیٹیویٹی کے سین کو ویژولائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اکثر لکڑی کی چرنیاں بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، بنی اسرائیل میں اس وقت بھی اور آج بھی لکڑی ناپید ہے۔ جب ہیکل بنائی جانی تھی تو دیودار کی لکڑی لبنان سے آئی تھی۔ اس زمانے میں چرنیاں پتھر کی بنائی جاتی تھیں، اور اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ پہلی صدی عیسوی کی ایک چرنی ہے جو پتھر کو کھود کر بنائی گئی ہے، اور وہاں پر ایسی ہی چرنیاں آپ کو پورے ملک میں نظر آتی تھیں۔ آپ اس چرنی کی حالت دیکھ سکتے ہیں جس میں میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھا گیا۔ میں نے آپ کو کہا کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں لکڑی ناپید تھی، بہت کم درخت اگا کرتے تھے وہاں پر، اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع نے اپنے باپ کی طرح بڑھائی کا پیشہ اپنایا۔
اور ہم اکثر بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یسوع نے اپنے باپ یوسف کی طرح بڑھئی کا پیشہ اپنایا۔ جہاں لکڑی اتنی کم ہوگی وہاں بڑھئی کہاں ہوں گے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ یوسف ضرور مزدور تھا، لیکن وہ جس کو ہم عام زبان میں گلکار کہتے ہیں، جو مٹی سے کام کرتے ہیں، جو پتھر سے کام کرتے ہیں، جو عمارتیں بناتے ہیں، اور ہاں اگر وہاں پر آرائش کا کام کرنا ہو لکڑی سے تو پھر وہ لکڑی کا کام بھی کر لیتے تھے۔ کیونکہ بائبل مقدس کے اکثر تراجم میں اس کا ترجمہ بڑھئی یا کارپینٹر کر دیا گیا، تو ہم نے بھی خداوند یسوع مسیح کو بڑھئی بنا دیا۔ اصل لفظ ہے گلکار، جو مٹی سے اور پتھر سے کام کرتے تھے، جو کہ عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ آج میں بار بار آپ کو حیرت میں ڈال رہا ہوں۔ بہت سارے ہمارے آئیڈیاز، بہت سارے ہمارے خیالات خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں، اس کے پیشے کے بارے میں نے چیلنج کر دیے، اور اس کی وجوہات ہیں۔ اور میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم کرسمس کی کہانی کو بہت رومانٹسائز کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، وہ پیدائش ایک مرد غمناک کی تھی۔ وہ جو رنج کا خوگر تھا، وہ جو رنج و الم سے آشنا تھا، اس کی پیدائش ہونی تھی۔ تو اس کی پیدائش کسی محل میں تو نہیں ہو سکتی تھی۔ ہاں، وہ دو جہاں کا بادشاہ ضرور ہے، لیکن اس کی پیدائش نہایت ہی غربت میں، وہاں جہاں پر جانور بندے ہوتے ہیں، جہاں پر ان کا فضلہ ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، اور اس چرنی میں رکھ کر ہوئی جس میں سے جانور کھایا کرتے تھے۔ پتہ نہیں یوسف نے اس کو پہلے دھویا ہوگا یا نہیں۔ تو یہ ہے دراصل میرا اور آپ کا خداوند، میرا اور آپ کا مالک یسوع مسیح۔ دوستو، چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں۔ بیت الحم ایک مرکب ہے۔ بیت کہتے ہیں گھر کو، لحم کہتے ہیں روٹی کو عبرانی میں، روٹی کا گھر۔ تو یہ بھی ضروری تھا کہ جب زندگی کی روٹی اس دنیا میں آئے تو وہ بیت الحم میں ہی پیدا ہو۔ جب ہمارے گھروں میں روٹی بنتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھر کی خواتین اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چنگیر میں رکھتی ہیں یا کسی برتن میں رکھتی ہیں، اور پھر دوسروں کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ بیت الحم، زندگی کی روٹی کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھ دی گئی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا حافظ۔